یہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے علیکم بسنتی، یعنی میری سنتوں پر عمل کرو، یہ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ والد ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے۔ یہ حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے خلیفہ ہیں، اور اتفاق ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ تھے، تو باپ بیٹا دونوں ہی حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے احادیث کی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی جو مبارک سنتیں ہیں، آپ کے مبارک طریقے ہیں، انہیں اس کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک طریقے پڑھے جائیں گے۔ تو ایک تو ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ تعالی سن کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور طریقوں کے ذریعہ سے حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور دوسرا اس نیت سے کہ انشاءاللہ جو ہم سنیں گے تو وہ اس جذبے سے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو ہم نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن جب اس کو ہم اب دوبارہ سنیں گے تو اس سننے کے وقت ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے پہلے سن تو رکھی ہیں، لیکن آیا ان پر ہمارا عمل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور ساتھ ہی یہ دل میں نیت کر لینا کہ اب انشاءاللہ جو ہم نے سنی ہیں ہم کچھ بھی ہو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے چاہا یہ سننا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک کثرت سے پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سنیں، اللہ تعالیٰ نہایت شوق اور جذبے سے ہمیں اس پر تا حیات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں جو اللہ نے نورانیت رکھی ہے، انوارات رکھے ہیں، برکات رکھی ہیں، جو اللہ نے آپ کے ایک ایک طریقے میں اپنی محبت کا رنگ رکھا ہے، اللہ اپنے کرم سے ان طریقوں کو اختیار کرنے کی برکت سے وہ ساری کیفیات، وہ انوارات، وہ برکات اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک طریقے سن کر عمل کرنے سے
اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، دوسرے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ بندے کو اور کیا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک نے کلام مجید میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں بہترین پیروی ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں، قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، کیا بات ہے حضرت کی کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، شاہان دو عالم ہیں غلامان محمد۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت کی اطاعت کے شرف کی، شاہان دو عالم ہیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں، میرے ماں باپ ہوں، قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین عدد ما تحبہ و ترضاہ۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت ابدی و عزت سرمدی انسان کے لیے خداوند ذوالجلال وعلا کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دولت خلعت کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین کی سنت کی متابعت پر موقوف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا توق گلے میں ڈالے، سنت سے واقفیت تامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل کرو جیسا عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر دیکھو کہ وہ عقد محبت جس کا وعدہ کیا گیا ہے سند اتباع رسول الثقلین سے یقینی نافذ ہو کر رہے گا۔ خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہو جانے کا کس قدر ثواب ہے، لیکن جس وقت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں پھیل جائیں، سنتوں کی جگہ بدعات اور غیر مسلموں کی راہ و روش جنم لے کر گھر اور گھر کے باہر، جسم اور جسم کے اوپر ہر طرز زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگیں،
سنن سیدُ الکونین پر چلنے اور چلانے والوں کی تصدیق کی جا رہی ہو اور تام دل خراش سے مہمانی کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جو باہمت و با ایمان سر بکف ہو کر اس میدان کارزار میں سنت پر عمل کر کے ان کو زندہ کرنے میں سر کی بازی لگائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا کتنا مرتبہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ ایک شہید قیامت کے دن 70 گھرانوں کی مغفرت کی سفارش کرے گا، تو شہید کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور جب امت میں بے دینی کا عالم یہ ہو کہ ایسا شخص، ایسا نوجوان، ایسا بزرگ جو دین پر چلے، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرے اور لوگ اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، لوگ اس کی تضحیک کریں، اس پر ہنسیں، جملے کسیں، لوگ اس کو طعنے دیں، وہ ایسے وقت میں لوگوں کی، دوستوں کی، برادری والوں کی، ارد گرد کے سوسائٹی کے لوگوں کی طعنوں کی، باتوں کی پرواہ نہ کرے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ دیوانوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگائے اور ان پر عمل کرے، انہیں اپنے بدن پر سجائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شہید کیا ہوتا ہے، اس کو ہر طریقے پر، ہر سنت کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین پر چلنا مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوان اور ہم سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دین پر چلنا مشکل ہے، بھئی شلوار اوپر کر کے چلیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ملا آ گیا۔ اور پھر اگر خاص طور پر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور شلوار اوپر کر کے جاتا ہے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چہرے پر پوری سجا کر کے جاتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملاتا، غیر محرم کو لفٹ نہیں کراتا، غیر محرم کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو سب لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بدھو آ گیا، پینڈو آ گیا، دیہاتی آ گیا، گاؤں گوٹ کا آ گیا۔ اب اس کو ایسے میں کس قدر اس کے جذبات جو ہیں وہ ان کی پامال ہو رہی ہیں، یعنی اس کے جذبات کو ٹھیس لگ رہی ہے، لیکن یہ اپنے جذبات کو قربان کر کے آپ کے طریقے کو، آپ کے رنگ کو غالب رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں قیمت بھی پتہ کیا پڑ رہی ہے۔ ایک شہید ہی بہت مشکل ہے، یہاں 100 شہیدوں کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں اگر دین پر حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، بے دینی کے غالب ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی ہمت کر کے دین پر چلتا ہے تو اللہ انعام بھی کتنا بڑا دیتے ہیں، ایک نہیں 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت اونچا انعام ہے، بہت اونچا انعام ہے۔ اصل میں آج آنکھ کا جہان ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے اس پر دل یقین کرتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس پر یقین نہیں، ٹھیک ہے نا؟
रुपए पैसे, इससे दुनिया बनती हुई नजर आती है, इससे घर बनता हुआ नजर आता है, इससे कारोबार बनता हुआ नजर आता है, इससे काम होते हुए नजर आते हैं, और इससे इज्जत मिलती हुई नजर आती है। दीन पर चलने से बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं, सवाए बल्कि उल्टा लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं, लोगों के ताने सुनने को मिल रहे हैं, लोग जुमले कस रहे हैं। इसी का नाम तो युमिनून बिलगैब है, बिन देखे ईमान लाना। अगर अल्लाह ताला जो इसको मिलने वाला है इस पर, उस अजर को आज इस पर जाहिर कर दें, तो फिर तो हर आदमी, क्या मुसलमान, क्या काफर, क्या शहरी, क्या देहाती, लपक पड़ेगा। फिर तो हर आदमी भाग पड़ेगा इस तरफ के लूटो भाई इसको, लूटो, ये तो बहुत ऊंची चीज है। अल्लाह ने पर्दा इसलिए डाला कि हमारी अकल का इम्तिहान, हमारे ईमान का इम्तिहान, कि हमारे नबी के कहे हुए को सच्चा जानकर, हरफे आखिर समझकर, बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ मिल नहीं रहा, बज़ाहिर कुछ उसमें तरक्की नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमारे नबी की बात को सच्चा जानकर, उस पर यकीन करके उसके ऊपर टूटा हुआ है, तभी तो कीमत लगती है। ऐसे कोई कीमत लगती है? अगर देखकर तो फिर तो हर आदमी टूट पड़ेगा। इस पर मुझे एक बात याद आ गई, वो हिकायत मशहूर है ये, इसकी हकीकत अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन सुनते आ रहे हैं कि एक दफ़ा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी बेगम के साथ जा रहे, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेगम के साथ जा रहे। तो उस वक़्त हजरत के ज़माने में एक शख्स था जिसको कहते थे बहलोल दाना। ये मजजूब टाइप का आदमी था और इसके ऊपर नेकी का बड़ा रंग गालिब था। तो ये इत्तेफाक से दिखा रास्ते में, जैसे बच्चे होते हैं ना मट्टी के घर बनाते हैं, तो ये मट्टी के घर बना रहा था। तो जुबैदा और हारून रशीद खड़े हो गए पास, कहा क्या कर रहे हो? कह रहे कि जन्नत का महल बना, जन्नत के महल बना। कहा अच्छा क्या कीमत है? बताया 100, 200, 50 जो भी बता दी। तो जुबैदा ने वो पैसे निकालने के, अच्छा एक मेरा बुक कर दो। हारून रशीद ने कहा तुम तो पगली हो गई, ये तो बावला आदमी है, यानी मजजूब टाइप का आदमी है, तुम किस चक्कर में पड़ गई? मैं कहा कोई बात नहीं, तुम भी तो शौक पूरे करते हो, अगर मैंने एक कर दिया, मैंने कौन सी कोई सारी तुम्हारी जो सल्तनत लुटा दी है अपने पर्स में से, अपनी पॉकेट मनी में से मैंने 100 दिरहम 200 दिरहम दे दिए, इसमें क्या है? तो कहा एक महल मेरे लिए, कहा ठीक, वो कर दिया। कहा हो गया जाओ, बात आई गई होगी। इन्होंने इसको तफरीही समझा। तो अल्लाह का करना, जब रात को सोए तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक जन्नत है और उसमें एक महल है बहुत खूबसूरत आलीशान। तो पूछा ये किसका है? तो कहा यह हारून रशीद की बीवी का है, मलका जुबैदा का। ये हैरान, कहा उसने कहाँ से लिया? कहा कल ही सौदा किया है बहलोल मजजूब से, उससे खरीदे। अच्छा, खैर आंख खुली, बहुत हैरान हुए कि मैं तो उसको ऐसे ही समझ रहा था। अगले दिन गए तो कहा बहलोल वो महल सेल खत्म हो गई? कहा हाँ हाँ। कहा कितने का है? बहुत कीमत बताई, बहुत कीमत। कहा इतने का है। मैंने कहा हारून कल तो मुफ्त में दे रहे थे इतने पैसे में, और आज इतने पैसे मांग रहे। कहा कल बिन देखे सौदे थे, आज देख के सौदे हो। कल बिन देखे सौदे थे, आज देख के सौदे हो। हम ईमान वाले जो सौदा कर रहे हैं वो बिन देखे अल्लाह के नबी के
بات پر یقین کرتے ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جو بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے میں اگر آنکھ سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں ایک بال برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی آنکھ سے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے زیادہ حضور کے سن لینے سے میرے دل میں یقین ہے. تو آج اسی محنت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کے ارشادات پر ہمیں یقین آئے، ہمیں اطمینان ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. آج اگر اللہ کے نبی کے ارشادات پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہم سمجھنے لگیں، ہمیں پتہ ہو کہ اس عمل میں، اس طریقے میں کیا اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے. میں کہتا ہوں جتنا اللہ نے اپنا سودا سستا کیا ہوا ہے شاید دنیا میں کسی نے بھی اتنا سستا سودا نہ بیچا. اتنا سستا تو آپ کو پیاز دھنیا نہیں ملتا، اتنا سستا تو پیاز دھنیا نہیں ملتا جتنا سستا سودا اللہ اپنا بیچ رہے ہیں. کیا بھائی ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تعالی زمین و فرمایا اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب. کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور ترازو میں بہت زیادہ وزن. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اسی محنت کی ضرورت ہے. آج جو ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یا آج ایک خانقاہی ایک اجتماع ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم یہاں رہ کر حضور کے طریقے جانیں، حضور کے کیا کیا طریقے ہیں. پھر یہاں رات کو سونے سے پہلے پوری کوشش کریں کہ حضور کے سونے کے جو طریقے ہیں وہ ایک ایک پر عمل ہو سکتا ہے یہی عمل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. اسی طرح حضور نیند سے کیسے اٹھتے تھے اس کو ہم سیکھ لیں، جانیں اور اس پر عمل کریں. پھر گھر میں جب جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ان طریقوں کو ذہن میں سوچیں کہ کیا کیا تھے. اس پر دیکھیں سونا تو ہے ہی، اگر حضور کے طریقے سے سوئیں گے تو یہ سونا عبادت بن جائے گا. ایسا سونا بنے گا کہ آپ سو رہے ہیں اور فرشتے نامہ اعمال میں اجر لکھ رہے ہیں. انتقال ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ اور مقام ہے، پہلے گناہ معاف ہیں. سو ایک عام آدمی بھی رہا ہے، ہم بھی رہے، فرق اتنے ہے کہ ہم حضور کے طریقے پر سو گئے، حضور کے طریقے پر اٹھ گئے، حضور کے طریقے پر دسترخوان پہ بیٹھے، حضور کے طریقے پر دسترخوان پہ کھانا کھایا، حضور کے طریقے سے دسترخوان اٹھایا، حضور کے طریقے سے دسترخوان سے اٹھے. تو یہ دسترخوان پر بیٹھنا عبادت، یہ کھانا کھانا عبادت. ہاں جی. اور مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا ہے کہ ایک شخص پوری رات نفل پڑھتا رہے اور ایک شخص کوئی کام، ایک کام حضور کی سنت اور طریقے کے مطابق کر لے، فرمایا اس کا ثواب جس نے ساری رات نفلیں پڑھی اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے. اب دیکھو جو ساتھی یہاں رکیں گے وہ ساری ان چیزوں کو سیکھیں گے، سیکھ کر ان پر عمل کریں گے تو سمجھو کتنی عبادت ہوگی. تو یہ صرف یہاں نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ حضور کا ہر طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں تاکہ یہ جو ہے کوئی نہیں مجھے ایسا نہیں، جلدی سے پڑھتا ہوں تاکہ ہم تھوڑے سے پڑھ لیں. وہ بھی سنن سید القونین پر چلنے اور چلانے والوں اچھی ہو گیا. سید الکائنات اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے
خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حضرت استاذ المکرم مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند قدس سرہ ایک رسالہ گلزار سنت تحریر فرمایا تو اسی کو سامنے رکھ کر اس طرز پر شب و روز کی ترتیب وار سنتیں جو علم میں آ جائیں بیان کر دی جائیں۔ نیز چونکہ یہ احادیث اکثر کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور مطالعہ اور سننے میں آتی رہتی ہیں، لہٰذا ان کے ثواب و فضیلت کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ کتاب کا حوالہ دے دیا گیا تاکہ قارئین کرام بوقت ضرورت دیکھ سکیں۔ محض عمل میں لانے کے خیال سے یہ اختصار کیا گیا ہے، ورنہ ہر سنت کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اس کتاب سے مقصود سنتوں پر چلنا ہے، صبح سے لے کر سوتے وقت کی سنتیں، صبح سویرے اٹھنے کے بعد سے سونے کے وقت اور اس کے بعد صبح صادق تک جتنے کام آدمی کو درپیش ہوتے ہیں، آدمی ان تمام کاموں کو اپنی مرضی اور جی چاہنے کے مطابق یا کسی نہ کسی طرز و طریق پر کرتا ہی رہتا ہے۔ کیا اچھا ہو اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے یا آپ کے کیے ہوئے طریقہ و سنت کے مطابق ادا کرنے۔ کام تو ہونا ہی ہے جس طریقے سے ہو جائے، لیکن جو نور اور برکت اور دنیاوی و اخروی فوائد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے و سنت میں ملیں گے وہ بغیر اتباع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ چونکہ مستحبی سنت ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس رسالہ میں مستحبات کو بھی سنت ہی لکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی نہ جگائیں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے؟ بچوں کو عادت ہو گئی تو عمر بھر اور مرنے کے بعد قبر میں والدین کو سنت رسول پر عمل کرانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت کے جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آپ تو سنت سمجھ کر عمل کریں، انعام تو حق تعالی شانہ خود دیں گے۔ اب رات کی سنتیں، پھر صبح کی سنتیں، پھر کھانے کی سنتیں، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ رات کی سنتیں، سنت گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں، یعنی جب گھر میں جائیں تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیں، اور بسم اللہ پڑھ کر اگر کمرے میں سو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگا دیں۔ حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی ہو تو اس کے عارض پر کوئی لکڑی بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیں، جیسے کوئی برتن ہے، پانی ہے یا کوئی اور ہے پڑا ہے، جیسے یہ پانی ہے، تو اگر پورا برتن ڈھکنے کے لیے مثال کے طور پر کوئی چیز نہیں ہے تو ایک لکڑی اس طرح سے اس پر رکھ دیں، ایک لکڑی اس طرح سے رکھ دیں، اس بلے سائیڈوں سے کھلا ہو کوئی حرج نہیں ہے، صرف لکڑی رکھ دی تو سنت پر عمل کا ثواب مل گیا۔ جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں، ڈھک دیں۔ آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو اس کو بجھا دیں، جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بھی بجھا دیں۔ بیوی بچوں کو نصیحت امیز کہانیاں اور خوش طبعی کی باتیں کریں، یعنی رات کو اپنے بچوں کو جو ہے ایسی نصیحت اموز واقعات یا خوش طبعی کی باتیں سنت کی نیت سے ایک آدھ سنا دی ان کو۔ جب بچے تقریباً 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو بہن بھائی کے بستر بھی الگ الگ کر دیں، سرما دانی رکھیں، اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کو بھی 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں، پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں۔ بستر بچھا ہوا ہو
या लिपटा हुआ हो, बिस्तर बिछा हुआ हो या लिपटा हुआ हो, तो लेटने से पहले उसको झाड़ लें। जैसे मिसाल के तौर पर बिस्तर बिछा हुआ है, बिस्तर बिछा हुआ है ना, तो यूं करके उसको रुमाल से या कपड़े से झाड़ दें, सुन्नत की नियत से। बिस्तर बिछा हुआ हो या लिपटा हुआ हो, लेटने से पहले उसको झाड़ लें। तहबंद के एक किनारे ही से झाड़ लें, अगर और कपड़ा ना हो तो अपनी लुंगी के एक किनारे से ही झाड़ लें। सोने के लिए फिर मिसवाक करें, यानी एक तो हम आगे आएगा वजू करके सोएं, और एक है वजू करके सोने लगें, तो लेटने जब लगें तो उस वक्त मिसवाक कर लें। सोने से पहले दोनों हाथों की हथेलियां मिलाकर इन पर फूंक मारें। एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इखलास पढ़ें, फिर पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, और दोनों हाथों को सर से पांव तक जहां तक हाथ पहुंचे फेर लें। फिर सामने सर से शुरू करके पैरों तक, इसके बाद कमर की तरफ को फेर लें। इस तरह से 3 मर्तबा करें। देखें भाई, मसलन पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह इखलास पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सूरतुल फलक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सूरतुन नास पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने हाथों पर इस तरह से फूंक मारें। फूंक मारने के बाद यूं इस तरह से यूं हाथ फेरें, फिर यही हाथ यहां लाकर इस तरह से नीचे तक जहां तक जा सकते हो फेरें, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सूरतुल इखलास पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरतुल फलक पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरतुल नास पढ़ें, फिर हाथों पे फूंक मारें, फिर मुंह फूंक मार के इसी तरह करें, फिर तीसरी मर्तबा फिर ऐसे ही पढ़ें, फिर हाथों पे फूंक मारें, फिर हाथों पे फूंक मारकर इसी तरह करें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। करेंगे ना भाई? कैसे करना है भला जरा बताना, भूल गए? कोई एक साथी बताए कैसे करना है, एक साथी बताए। हाँ 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 हाँ, शाबाश, ठीक है। हाँ, पीछे अभी नहीं ले जाना, पहले सामने पे फिर बाद में पीछे ले जाना। हाँ नहीं, फिर जब दोबारा नहीं, यूं करना है, यूं करना है। जब एक दफा पढ़ लिया ना, हाथों पे फूंक मार के पहले हाथ सामने यूं फेर के लेके जाने हैं, फिर यही हाथ पीछे की तरफ फेरने हैं। समझ में बात आ गई? फिर पढ़कर फिर हाथों पे फूंक मार के हाथ पहले ये लेके जाने हैं, फिर पीछे की तरफ लेके जाने हैं, फिर तीसरी मर्तबा करना है, फिर ऐसे ही करना है। सबको आ गया भाई? या अभी नहीं आया? आगे, चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलें। बिस्मिल्लाह। सुन्नत, खुद बिस्तरा बिछाना। वाह भाई वाह, हम तो कहते हैं अम्मा जान पहचाने या बेगम वो बिस्तरा, खुद बिस्तरा बिछाना, ठीक है, माशाअल्लाह। तकिया लगाना, ये भी सुन्नत है। देखो, बिस्तरा बिछाएं, खुद बिछा लें, तकिया इस नियत से लगाएं कि सुन्नत है। तकिया तो लगाते ही हैं भाई, इस नियत से लगाएं कि सुन्नत है, तो तकिया लगाने का सवाब मिल गया। सुभान अल्लाह। चमड़े और खाल को बिस्तर बनाकर उन पर सोना, यानी तकिया ऐसा हो जिसमें चमड़े की वो हल्की हल्की चीजें भरी हों, ठीक है। अगर ये ना भी हो, ये मुस्तहब अमल है,
کر لیں تو بہت اچھا، نہ ہو تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ چٹائی پر سونا، چٹائی پر، چٹائی جیسے کھجور کی چٹائی ہے یا کوئی اور چٹائی ہے، چٹائی پر سونا۔ اچھا، بوریے پر سونا، کپڑے کے فرش پر سونا، یعنی جیسے کپڑا ہے اس کے اوپر، جیسے آج کل ہمارا بستر ہے۔ زمین پر سونا، یعنی یہ بھی سنت ہے۔ تخت پر سونا، تخت پر سونا بھی سنت ہے۔ چارپائی پر سونا، لو بھئی چارپائی والوں کا کام بھی بن گیا۔ ہر جگہ آپ کو سنت کی نیت سے ثواب مل سکتا ہے۔ زمین پر لیٹیں تو سنت کا ثواب، تخت پر لیٹیں تو سنت کا ثواب، چارپائی پر لیٹیں تو سنت کا ثواب، کپڑے کے بستر پر سو جائیں تو سنت کا ثواب۔ نیت ہر جگہ کرتے رہیں۔ داہنی کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سونا، یعنی یوں سونا، یوں، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ یوں نیچے رکھنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے، یعنی پہلو پر سونا، اس طرح سے سونا۔ اگر ایسا ممکن ہو، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر دائیں کروٹ پر سو جائے، منہ اگر قبلے کی طرف نہیں بھی ہے تو عذر ہے۔ اچھا، داہنے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا، لیٹ کر یہ دعا پڑھنا، بِاسْمِ رَبِّكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو رکھا، اور آپ نے رب کے نام کے ساتھ ہی میں نے اس کو اٹھایا۔ اگر تو میرے نفس کو روک لے، یعنی میری روح پرواز کر جائے، تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، یعنی میری زندگی ہے، موت نہیں ہے، تو پھر تو اس کی حفاظت فرما جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ بھی پڑھ لے۔ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لے، زندگی کے پہلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سنت، قرآن مجید میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں جو یاد ہو۔ سنت، طہارت کے ساتھ سوئیں، پہلے سے وضو کافی ہے، اگر پہلے وضو ہے عشاء کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وضو کر کے کر لیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سونے کی نیت سے تیمم ہی کر لیں۔ کوئی بہت ہی سست ہے، کون اٹھے گا بھائی، بڑا مشکل ہے بھائی، آج تو نہیں ہمت ہو رہی، تو وہیں کہیں تیمم کر کے تو سو جائیں۔ چلو نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہو جانا اچھا ہے۔ اچھا بھی، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سو جائیں۔ تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سونا، یعنی مصلی سرہانے رکھ کر سوئیں۔ اچھا ہے، سرہانہ بھی اونچا ہو جائے گا اور پتہ بھی ہوگا کہ بھئی میں نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت، سورہ واقعہ کا ورد کر لینے سے فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آتی۔ اور بھی چلو یہ تو پڑھ ہی لیں۔ اچھا، اور بہت سے اوراد احادیث میں آئے ہیں، جس کو جو اچھے لگیں یا کسی کا معمول ہو پڑھ لیا کریں۔ سمجھدار بچوں سے پوری احتیاط ہو سکے تب میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا۔ وضو کا پانی اور مسواک پہلے سے تیار رکھنا۔ جس وقت رات کو آنکھ کھل جائے صبح صادق ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنا۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ تو سنت میں، باقی نوافل جس قدر چاہیں آپ پڑھیں، کوئی ذکر الہی کریں، تلاوت کریں، اگر چاہے تو تہجد پڑھ کر پھر سو جائیں، درست ہے، مگر فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں۔ یہ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں۔
اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں جو وہ صبح اٹھنے والی سنتوں میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی میرا خیال کھانے کی کر لیتے ہیں کیونکہ پہلا تقاضا یہی ہے، باقی اگلا تقاضا تو بعد میں ہے. پہلا تقاضا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی تعریف. جن کھانے کی چیزوں کے آپ نے فوائد بیان فرمائے ہیں یا کھانے کی تعریف کی ہے: سنترا، پیاز، لہسن، کلونجی، رائی، میتھی، سونٹ، روغن زیتون، سنا مکی، گھی کے برتن میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کر چاٹنا، سیب، شربی، ایلوا، عود ہندی، پیلو کے درخت کا پھل وغیرہ. کھانا کھانے کے متعلق سنتیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا، یعنی جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھوئیں تو دونوں ہاتھ دھو کر کلی بھی کر لیں. یہ نیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں. یہ اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے جو مجھے توانائی حاصل ہو اس سے خوب اللہ کی عبادت کروں. سنت: دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا. اسی طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تب بھی دائیں ہاتھ استعمال کرنا. اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا. کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی. ہر مقدار کھانے پر قناعت کر لینا، یعنی جتنا اور جیسا کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا، اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا. کھانا کھانے کے لیے اکڑوں یا دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین بھی زمین سے اوپر رہے، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا، یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک کر کھانا. جوتے اتار کر کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو بڑا ہو ان سے پہلے شروع کرانا. کھانا 3 انگلیوں سے آرام سے کھایا جا سکتا ہو تو چوتھی انگلی کو شامل نہ کرنا. غرض بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا. کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے تو اس طرح پڑھے: بسم اللہ اولہ و آخرہ. کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا. برتن کے درمیان میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا. کھانے میں پھونک نہ ماریں. دسترخوان پر مختلف کھانے ہوں تو ہاتھ گھمانا جائز ہے. مثلا سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، تو پھر آدمی یہاں سے دال لے سکتا ہے، یہاں سے سبزی لے سکتا ہے. اگر ایک ہی طرح کا سالن پڑا ہے تو پھر دیکھا کہ میرے ڈونگے میں بوٹیاں کچھ کم نظر آ رہی ہیں، دوسرا کا شاید، تو فوراً جلدی سے اس کا اچک لینا. یہ بے مروتی ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. جو ہمارے سامنے ہے اسی میں سے کھا لیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے. گوشت کا بڑا پارچہ بھونا ہوا تو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا درست ہے. گوشت کا بڑا پیس ہے اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کر کر کے کھانا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی بجائے دانتوں سے نوچ کر کھائیں، زود ہضم اور مزیدار معلوم ہوتا ہے. جیسے کوئی بوٹی ہے یوں ہاتھ لے کر اس کو کھا سکتے. تیز گرم نہ کھائیں، ذرا دم لیں، یعنی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں. سہانا ہو جائے تب کھا لیں. کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو صلاح لے لینا: او میاں کھانا کھاؤ، لیکن سمجھیں بات کو. اگر آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں، تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے او میاں کھانا کھاؤ. آپ کو کیا پتا کہ کھانا اتنا ہی ہے جتنا آپ کھا رہے ہیں.
آپ دوسرے کو شریک کر لیں، وہ بیچارہ میزبان شرمندہ ہوگا؟ نہیں، پھر آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ میزبان اگر کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، ہم کسی کے ہاں گئے مثال کے طور پہ، انہوں نے ہمارے ہاں کھانا لا کے رکھا، 2-4 لوگ اور بیٹھے ہیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی ہیں؟ نہیں، غلط ہے، نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی ہیں۔ میزبان اس کو کہے، میزبان کہہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود کھائیں۔ آپ کا ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو حد الوسع اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، مجبوری ہو تو عذر کر دینا۔ جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنا یا 2-4 لقمہ اس کو علیحدہ سے دینا۔ کسی آدمی نے کھانا بنایا ہے، گھر میں ہمارا کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والی خاتون ہے، تو اس کو سالن میں سے کچھ نہ کچھ دے دینا۔ اس گھر میں بہت خیر کثیر ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہو، یعنی ہاتھ صاف بھی ہوں تو بھی ہاتھ دھو لیں کھانا کھانے کے بعد اور کلی کر۔ اللہ تعالیٰ رزق میں خوب برکت دیتے ہیں۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں اور برتن کو چاٹ لینا، کیونکہ کھانے والے کو معلوم نہیں کہ شاید اسی جز میں حق تعالی شانہ نے برکت رکھی ہو جو برتن میں رہ گیا۔ جب انگلیاں چاٹے تو پہلے درمیانی بڑی انگلی، اس کے بعد کلمے والی، پھر انگوٹھا چاٹیں، پہلے یہ پھر انگوٹھا، کھانے کے بعد چاٹیں۔ ہاتھوں کو چکنائی لگ گئی ہو تو دھونے سے پہلے ان کو ہاتھوں، بازوں اور قدموں سے پوچھ لینا۔ جیسے ہاتھ چکنائی لگی، ان کو یہاں پھیر لینا، یہ پھیر نیچے پھیر لینا، اس طرح سے جائے۔ دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں، یعنی پہلے دسترخوان اٹھیں پھر کھانا کھانے والے لوگ اٹھیں۔ دسترخوان کو زمین پر بچھا کر کھانا کھانا، کھانے سے فارغ ہو کر کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا، اس دعا کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دعائیں لکھی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ دعا کرنا، مگر اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، یا یہ پڑھے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وارزقہم خیرا منہ۔ کھانے کی سنتوں کے بعد مناسب ہے کہ پینے کے متعلق بھی کچھ سنتیں، چلو یہ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، اب اٹھنے کی سنتیں ہیں، وہ جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ نیند سے جاگتے وقت کی، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے گا۔ ایسا کرنے سے سنت بھی عمل ہو جائے گا اور نیند بھی دور ہو جائے گی۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سنت، جب بھی آپ سو کر اٹھیں مسواک کرنا، مسواک تکیے کے نیچے رکھیں، اٹھ کے بیٹھیں، پہلے نیند دور کریں، دعا پڑھیں، پھر مسواک کرنا شروع کریں۔ فائدہ، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پھر دیکھو نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں، لہذا کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اس کے درمیان میں کچھ سنتیں ہیں جو اس کتاب میں نہیں لکھی، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے لکھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور دوسرا جو ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع وہ پڑھ لے زبانی اگر یاد ہو تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں
دنیا کی تنگی سے بھی اور آخرت کی تنگی سے بھی. سوچو، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اٹھتے کے ساتھ ہی ہمارے معاش کا مسئلہ حل کر دیا. اٹھتے کے ساتھ ہی. ابھی ہم نے منہ نہیں دھویا، کلی نہیں کی، واش روم نہیں کی، کہ اسی وقت اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 6 دفعہ نہیں، 7 دفعہ نہیں، 8 دفعہ نہیں، 9 دفعہ، 10 مرتبہ. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من ضیق الدنیا، دنیا کی تنگی سے، وضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے. سمجھ میں بات آ گئی؟ یہ پڑھ لینے کے بعد پھر ایک اور دعا ہے، وہ دعا پڑھ لے. اس کے بعد اب یہ وضو کے لیے جائے، اور جب وضو کے لیے جائے تو سر ڈھک کر جائے. ٹھیک ہے؟ اور چپل پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہنے، پھر بایاں پاؤں پہنے. واش روم میں داخل ہو، دعا پڑھ کر پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، پھر دایاں پاؤں اندر رکھے، اور وہاں سے فارغ ہو کر وضو کرے. جب وضو باہر آئے تو پھر دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ. پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، پھر بایاں پاؤں باہر نکالے، اور پھر آ کر کے وضو کرے. وضو کرنے کے بعد جب تہجد کے لیے نفل پڑھنے لگے تو عطر لگا لے. یہ بھی سنت، عطر لگا لے، خوشبو لگا لے. خوشبو لگا کر پھر تہجد کی نماز شروع کریں. اور جب تہجد کی نماز شروع کریں، پہلی 2 رکعتیں مختصر پڑھیں، چھوٹی صورتیں، اور پھر اس کے بعد لمبی تلاوت اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں وہ کریں. اور 8 رکعتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد 3 رکعتیں وتر پڑھ کے اپنی رات کے اعمال کو بند کر دیں. اب گویا آپ کی رات کے اعمال طاق عمل پر پورے ہو گئے. اور آخر میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آج پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سستی، کاہلی، غفلت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمیشہ حضور کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ، ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر میں، مسجد میں، بازار میں، سوتے میں، بیٹھتے ہوئے، ہر لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، پھر اس مبارک عمل کی برکت سے ہمیں اپنی ذات عالی کا قرب نصیب فرما. اے اللہ، ان مبارک طریقوں میں جو آپ نے برکتیں، رحمتیں، انوارات اور اپنی محبت اور تعلق رکھا ہے، اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا